بسم اللہ الرحمن الرحیم مسألۃ قولنا ان الجملة المفسرة لا محل لها خالف فيه الشلوبین فزعم انها بحسب ما تفسره۔ جملہ تفسیریہ کے آخری گفتگو ہے۔ مسألۃ میں ایک اختلافی مسئلہ بیان فرما رہا ہے، تو صاحب کتاب کہتے ہیں ہم نے جملہ مفسرہ کے لیے محل اعراب نہ ہونے کی بات کی ہے۔ یہ اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ علماء نحویین میں سے جناب شلوبین نے اس مسئلے میں ہمارے ساتھ اختلاف کیا۔ شلوبین کا کہنا ہے کہ مطلقاً جملہ مفسرہ کے لیے محل اعراب نہیں ہے، کہنا درست نہیں ہے، بلکہ جملہ تفسیریہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو جملہ تفسیریہ اس چیز کی تفسیر کے لیے آتا ہے جس کے لیے محل اعراب نہیں ہے، یعنی اس کی مفسر کو دیکھنا پڑے گا، یعنی مفسر محل اعراب والا نہیں ہے تو جملہ تفسیریہ کے لیے بھی محل اعراب نہیں ہوگا۔ اگر مفسر کے لیے محل اعراب ہے، یعنی جس چیز کی تفسیر کرنے کے لیے یہ جملہ آیا ہے اس کے لیے محل اعراب ہے، تو جملہ تفسیریہ کے لیے بھی محل اعراب ہونا چاہیے۔ یعنی شلوبین نے تفصیل دیا ہے، مطلقاً جملہ تفسیریہ محل اعراب نہ ہونا یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جملہ تفسیریہ اپنے مفسر کے اعتبار سے مختلف حالات کا مالک ہوگا، کبھی جملہ تفسیریہ کے لیے محل اعراب ہوگا، کبھی محل اعراب نہیں ہوگا۔ جناب شلوبین نے کئی مثالیں دی ہے۔ ایک مثال جملہ تفسیریہ کے لیے محل اعراب نہ ہونے کی مثال دی ہے، باقی دو تین مثالیں جملہ تفسیریہ کے لیے محل اعراب ہونے کی مثال دی ہے۔ پہلی مثال اس نے دیا زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، یہ باب اشتغال والی مثال ہے۔ اس میں زیدن اس میں مقدم ہے، ضربتہ عامل مفسر ہے، اور یہ ضربتہ زیدن سے پہلے ایک اور ضربتہ کی تفسیر کرنے والا ہے۔ اب چونکہ زیدن سے پہلے والا جو ضربتہ ہے وہ محل اعراب والا نہیں ہے، کیونکہ وہ جملہ مستأنفہ ہے، ابتدا میں آیا ہے، اس لیے اس کی تفسیر کرنے والا جملہ بھی محل اعراب نہیں رکھے گا، ضربتہ کے لیے بھی محل اعراب نہیں ہے، ضربتہ کے لیے بھی محل اعراب نہیں ہے۔ کیوں محل اعراب نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا مفسر بھی محل اعراب نہ رکھنے والا جملہ ہے۔ یہ ایک مثال جملہ تفسیریہ محل اعراب نہ رکھنے کے لیے۔ دوسری اور تیسری مثال دے رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ قمر کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس آیت میں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ میں خَلَقْنَاهُ تفسیر کرنے والا جملہ ہے، کل شیء سے پہلے ایک اور خلقنا کی، اصل میں اِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ ہے، تو یہاں پہ خَلَقْنَاهُ پہلے خَلَقْنَاهُ کے لیے تفسیر کرنے والا ہے، اور پہلا جو خَلَقْنَاهُ وہ محل اعراب والا ہے، کیونکہ وہ اِنَّا کے لیے خبر ہے، پس بعد والا خَلَقْنَاهُ بھی محل اعراب والا ہے۔ تیسری مثال یہ ہے زید الخبز یأکلہ، اس میں زید مبتدا ہے، الخبز اصل میں زید یأکل الخبز ہے، یأکل کے لیے مفعول ہے، الخبز کو نصب کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں، اور بعد والی یأکلہ پہلے یأکل کی تفسیر کرنے والا ہے، تو یہاں پہ یأکلہ کے لیے محل اعراب ہے، کیونکہ پہلے جو یأکلہ ہے وہ مبتدا کی خبر ہے، محلاً مرفوع ہے، تو یأکلہ کا محل بھی یأکلہ کا محل بھی مرفوع ہوگا۔ اور اس کی ایک نشانی بھی بتا رہا ہے کہ اگر آپ یأکلہ کے بجائے آکلون اسم فاعل کا صیغہ لائے تو وہ رفع لفظاً آئے گا، یعنی زید الخبز آکلہ، یأکلہ کے بجائے آکلو اسم فاعل کا صیغہ لایا تو اس کا اعراب ظاہر ہو جائے گا۔ جب یأکلو فعل مضارع ہے، جملہ ہے، تو جملے پر چونکہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس لیے محلاً مرفوع کہلائیں گے۔ اسی طرح تیسری مثال بلکہ چوتھی مثال ہے، ہشام المری کا شعر ہے، اس میں بھی جزم ظاہر ہوا ہے،
فمن نحن نؤمنه यबित वहुव आमिनुन वमन ला नुजिरहु युमसि मिन्ना मुरव्वआन। शायर फरमा रहे कि जिसको हम अमन देते हैं यबित वहुव आमिनुन, वो रात गुजारेगा अमन अमान के साथ, सुकून के साथ रात गुजारेगा जिसको हम अमन अमान देते हैं। वमन ला नुजिरहु, और जिसको हम पनाह नहीं देते हैं, युमसि मिन्ना मुरव्वआन, हमसे डरते हुए वो रात गुजारेगा या शाम करेगा। अब इसमें भी फमन नहनु नुमिनुहु यबित युमसि, ये दोनों फ़ेल है, ये दोनों फ़ेल तफसीर है, पहले के लिए नुमिन के लिए नुजुर के लिए, और ये जज़्म ज़ाहिरन आया है, फ़ज़ाहर अल जज़्म, जज़्म ज़ाहिर हो गया है। बस शलूबीन की बात यह है कि जुमले मुफस्सिरा अपने मुफस्सर के एतबार से एराब मिलना चाहिए। अगर मुफस्सर महल एराब वाला ना हो तो जुमले तफसीर के लिए भी महल एराब नहीं होगा। अगर जुमले मुफस्सर महल एराब वाला है, या मुफस्सर जुमला हो या मुफरद हो, जैसे भी हो, मुफस्सर अगर एराब के लिए महल रखता है या एराब है तो जुमले तफसीर के लिए भी महल एराब होना चाहिए। साहिब किताब शलूबीन के राय पर 2-3 इश्कालात करते हैं। सबसे पहले फरमाते हैं शलूबीन ने जुमले मुफस्सिर को मुफस्सर का ताबे बनाया है, तो तवाबे में से अर्थ बयान होना चाहिए या बदल होना चाहिए, क्योंकि जुमले मुफस्सिर मुफस्सर का ताबे है तो तवाबे तो 5 है, नाद है, अर्थ बयान है, बदल है, ताकीद है, अर्थ हुरूफ है। अब उनमें से अर्थ बिल हुरूफ तो नहीं है, और नाद भी नहीं हो सकता है, और ताकीद भी नहीं है, तो बाकी 2 रह जाएंगे। यानी जुमले मुफस्सिर मुफस्सर के लिए बयान है, अर्थ बयान या बदल है। तो इस पर 3 इश्कालात है। पहला इश्काल शलूबीन की बात पर यह है कि आपने जुमले मुफस्सिर को मुफस्सर के लिए अर्थ बयान या बदल करार दिया, तो असलन कलाम अरब में जुमला अर्थ बयान होना और बदल होना साबित नहीं है। मुफरद के लिए बदल होना, अर्थ बयान होना तो साबित है, लेकिन जुमला किसी मुफरद के लिए या जुमला किसी जुमले के लिए बदल और अर्थ बयान होना साबित नहीं है। ये पहला इश्काल। दूसरा इश्काल शलूबीन पर यह कर रहे हैं कि शलूबीन ने जितनी भी मिसालें दी है वो सब बाब इश्तिगाल वाली मिसाल दी है। ज़ैदन ज़रब्तुहु वाली मिसाल, इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर वाली मिसाल, ज़ैदुन अल ख़ुब्ज़ याकुलु, ये सब बाब इश्तिगाल की मिसाल है। तो हमने पहले ही बताया था बाब इश्तिगाल हमारे महल बात से ख़ारिज है। बाब इश्तिगाल वाले जो तफसीर वाला जुमला है, जुमले तफसीर तो है लेकिन हमारे महल बात वाले जुमले तफसीरिया से अलग है। ये हमारे बात से ख़ारिज नहीं है, क्योंकि हमने जुमले तफसीरिया फजला होने की शर्त रखा है। तो बाब इश्तिगाल वाले में जो जुमला है वो फजला नहीं है। तो शलूबीन ने जुमले तफसीरी के लिए महल एराब होने की मिसालें दी है, वो सब बाब इश्तिगाल वाली मिसालें दी है, और बाब इश्तिगाल वाला जुमला हमारे महल बात से ही बाहर है। ये दूसरा इश्काल। तीसरा इश्काल साहब किताब ने शलूबीन पर लागू किया है, वो ये है कि यहाँ पे अर्थ बयान में बदल लेने की सूरत में मुबय्यन महजूब है, ये इसी तरह बदल लेने की सूरत में मुब्तल मिन्हु को हज़फ कर लिया है। तो कलाम अरब में मुबय्यन हज़फ करना जायज़ होना साबित नहीं है। यानी अर्थ बयान में पहले को मुबय्यन कहते हैं, बाद को अर्थ बयान कहते हैं, तो मुबय्यन को हज़फ करना साबित नहीं है। इसी तरह बदल में मुब्तल मिन्हु को हज़फ करना महल इख्तिलाफ है, आया मुब्तल मिन्हु को हज़फ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो शलूबीन ने जितने भी मिसालें दी है उसमें जुमले मुफस्सर को महज़ूब रखा है। तो अगर आप अर्थ बयान या बदल लेते हैं तो मुबय्यन को महज़ूब रखना साबित नहीं है, और मुब्तल मिन्हु को महज़ूब रखना तमाम उलमा के नज़दीक जायज़ नहीं है बल्कि इख्तिलाफ़ी है। और
نیچے جو ہشام المری کی شعر میں اس نے جو جزم ظاہر ہونے کی مثال دی ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب کتاب کہہ رہے کہ اس جزم کے بارے میں ابو علی نے، علماء نحوین میں سے ابو علی نے وجہ بیان کیا ہے کہ وہ جزم ایک شرط مقدر کی وجہ سے ہے، یعنی ادات شرط تقدیر میں ہے اس لیے جزم آیا ہے، نہ کہ جملہ تفسیر محل اعراب ہونے کی وجہ سے جزم آیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک اور شعر بطور مثال پیش کیا، نمر ابن طولب نے شعر پڑھا ہے، لا تجزعی ان منفسا اہلکتہ واذا حلقت فعند ذلک فاجزعی۔ اس شعر کے اندر ان منفسا اہلکتہ جملہ محلاً مجزوم قرار دیا ہے۔ تو ہشام المری کے نمر ابن طولب کے شعر میں ابو علی نے کتاب بغدادیات میں کہا کہ ان منفسا اہلکتہ جملہ تفسیر ہے، اما اہلکتہ محلاً مجزوم ہے، کیونکہ لفظاً جزم نہیں آئے گا کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، تو اس کو محلاً مجزوم کیوں قرار دیتے ہیں؟ کیونکہ ایک شرط تقدیر میں ہے، ادات شرط ان شرطیہ تقدیر میں ہے، اصل میں ان اہلکت منفسا ان اہلکتہ ہے، تو پہلا ان ظاہر ہو گیا، دوسرا ان تقدیر میں ہے۔ تو پھر کوئی اشکال کرے گا ابو علی پر کہ آپ نے ان شرطیہ کیوں تقدیم رکھا، باقی حروف جازمہ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ حروف جازمہ تو 5 ہے، لم ہے، لما ہے، لام امر ہے، لا نہی ہے، ان شرطیہ یہ سب ہے، ان میں سے ان شرطیہ کو تقدیم کیوں رکھا؟ تو ابو علی نے جواب دیا ہے کہ ان شرطیہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان شرطیہ پہلے ذکر آیا ہے، ان شرطیہ پہلے آیا ہے تو اسی شکل میں رکھنا اس کے لیے قرینہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان شرطیہ کے لیے علماء نحوین نے گنجائش رکھا ہے، وسعت رکھا ہے، کیونکہ ان شرطیہ کے فوراً بعد اسم آنا جائز قرار دیا ہے۔ اسم ڈائریکٹ تو نہیں آ سکتا ہے، ظاہراً اسم آ سکتا ہے اور تقدیر میں فعل ہوتا ہے، تو ان شرطیہ کے پیچھے فوراً اسم آنا گنجائش رکھا ہے، لیکن باقی ادات جازمہ ہے، جزم دینے والے حروف ہے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ بس یہاں پہ جزم آنے کی وجہ ہشام المری کی شعر میں ابو علی نے جواب دیا یہاں ان شرطیہ تقدیم رکھیں گے تو جزم آنے کی وجہ یہ بن جائے گی، ورنہ کہ شلوبین نے کہا یہاں محلاً مجزوم تھا اگر اور اس مثال میں جزم ظاہر ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بس یہاں تک اس اختلافی مسئلے کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر جملہ تفسیریہ کے آخری بات نقطہ بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جملہ تفسیریہ کو ہم 3 صورتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا جملہ تفسیریہ کے 3 اقسام بنا سکتے ہیں۔ ایک جملہ تفسیریہ جو حروف تفسیر سے خالی ہے، مکمل جملہ ہے اور اس کے اوپر کوئی حرف تفسیر ای اور ان وغیرہ استعمال نہیں ہوتا ہے، مجردۃ من حرف تفسیر، حرف تفسیر سے خالی ہوتا ہے، یہ پہلا۔ دوسرا جملہ تفسیریہ وہ قسم ہے جو ای تفسیر کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، ای کے ساتھ آتا ہے۔ اور تیسرا جملہ تفسیریہ کے اقسام میں سے وہ جملہ ہے جو ان تفسیریہ کے ساتھ ہے۔ اب ان تینوں کی مثال بھی تنبیہون میں ہم بیان کریں گے، خلاصہ جتنا کافی ہے، پھر جملہ تفسیریہ کی مکمل بحث ختم ہو جائے گی۔ مسئلۃ قولنا ان الجملۃ المفسرۃ لا محل لها خالف فیہ الشلوبین۔ ہمارا یہ کہنا جملہ مفسرہ کے لیے محل اعراب نہیں ہے، اس مسئلے میں شلوبین نے اختلاف کیا ہے۔ عبارت ترجمہ یہ ہے، ان الجملۃ المفسرہ لا محل لها، یہ ہمارا قول ہے، ہمارا کہنا ہے جملہ تفسیریہ کے لیے محل اعراب نہیں ہے۔ خالف فیہ الشلوبین، اس میں شلوبین صاحب نے مخالفت کی، شلوبین نے نہیں مانا۔ فزعم انها بحسب ما تفسره، شلوبین نے گمان کیا ہے کہ جملہ تفسیریہ اس چیز کے حساب سے ہے جس کی یہ تفسیر کر رہا ہے، یعنی اپنے مفسر کے اعتبار سے
کبھی محل اعراب رکھے گا کبھی محل اعراب نہیں رکھے گا. فَهِيَ فِي نَحْوِ زَيْدًا ضَرَبْتُهُ. پس جملہ تفسیریہ زیدن ضربتہ جیسی مثالوں میں لا محل لہا، جملہ تفسیریہ کے لیے محل اعراب نہیں ہے، کیونکہ یہ ضربتہ زیدن سے پہلے ایک اور ضربتہ کی تفسیر کر رہا ہے، اور وہ پہلا والا ضربتہ محل اعراب نہیں رکھتا، اس لیے ضربتہ کے لیے بھی محل اعراب نہیں ہے. بعد والے ضربتہ کے لیے بھی محل اعراب نہیں ہے. یہ ایک مثال. وَفِي نَحْوِ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. اور اس آیت جیسی مثالوں میں کہ آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ، بے شک ہم نے ہر چیز کو اندازے سے خلق کیا ہے. خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، تقدیر کے ساتھ، اندازے کے ساتھ خلق کیا ہے. آیت میں کل شیء سے پہلے ایک اور خلقنا ہے، انا خلقنا کل شیء خلقناہ، اور یہ بعد والا خلقناہ پہلے خلقنا کی تفسیر ہے. ایک مثال. دوسری مثال وَنَحْوِ زَيْدٌ الْخُبْزَ يَأْكُلُهُ بِنَصْبِ الْخُبْزَةِ، اور زید روٹی کو کھائے گا. زید الخبز یاکلہ، اصل میں کیا ہے؟ زید یاکل الخبز یاکلہ ہے. الخبز کو نصب کے ساتھ پڑھو، فعل مقدر کے لیے مفعول بناتے ہیں. بعد والا یاکلہ اس فعل مقدر کی تفسیر ہے. تو ان دو مثالوں میں فی محل رفع، جملہ تفسیریہ محل رفع میں ہے، یعنی یہاں جملہ تفسیریہ کے لیے محل اعراب ہے. یہ شلوبین کی بات ہے. کیوں محل اعراب ہے؟ کیونکہ جس جملے کی یہ تفسیر کر رہا ہے اس کے لیے بھی محل اعراب ہے، کیونکہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ، وہاں پہ اِنَّا کے لیے یہ خبر ہے. خلقنا جو محذوف ہے وہ اِنَّا کی خبر ہے، اِنَّا کے خبر محلاً مرفوع ہے. اسی طرح زید الخبز یاکل میں ہے، جو یاکل مقدر ہے وہ مبتدا کی خبر ہے، تو مبتدا کی خبر جملہ محلاً مرفوع ہے، تو بعد والا یاکلہ بھی محل رفع میں ہوگا. وَلِهَذَا يَظْهَرُ الرَّفْعُ إِذَا قُلْتَ آكِلُهُ، اگر آپ یاکلو کے بجائے آکلو کا ہے تو رفع ظاہر ہوگا. اسی مثال کو آپ چینج کرو، زید الخبز آکلہ، یاکلو بجائے آکلو بھی پڑھ سکتے ہیں، رفع کو ظاہر کر سکتے ہیں. اسی جیسے اعراب ظاہر ہونے کی مثال وقال الہشام المری فمن نحن نؤمنه یبت وهو آمن ومن لا نجره یمس منا مروحان. شاعر کے قول میں فظہر الجزم، یہاں فعل پر جزم ظاہر ہو گیا ہے. شعر کا معنی ہم نے پہلے کیا تھا، دوبارہ کریں گے. فمن نحن نؤمنه، یہ میں نے شرط کیا ہے، جس کو ہم امن دیتے ہیں. یبت، وہ رات گزارے گا. وَهُوَ آمِنٌ، در حالانکہ وہ امن میں ہوگا. وَمَنْ لَا نُجِرُهُ، اور جس کو ہم پناہ نہیں دیتے ہیں. یُمْسِ مِنَّا مُرَوَّعًا، ہم سے ڈرتے ہوئے وہ رات گزارے گا. اب یہاں بھی شاید مثال یمسی میں ہے، یمسی جزم آیا ہے، یمسی آخر میں یا ہے، یا گرا دیا ہے، علامت جزم یا گر گیا. یبت میں یہاں پہ بھی آخر میں جزم آیا. تو شلوبین کہہ رہے کہ اس میں بھی یبیت اور یمسی جملہ تفسیریہ ہے اور جزم ظاہر ہو گیا ہے. تو جہاں پہ جزم ظاہر نہیں ہوگا وہاں محلاً مرفوع یا مجزوم شمار کیا جائے گا. وَكَأَنَّ الْجُمْلَةَ سے صاحب کتاب شلوبین پر اشکال کرنا شروع کر رہا ہے. تو شلوبین نے جملہ مفسر کو مفسر کا تابع بنا دیا ہے، تو توابع میں سے عطف بیان ہونا چاہے یا بدل ہونا چاہے، کیونکہ باقی تین توابع تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر عطف بیان اور بدل لینے کی صورت میں شلوبین کی بات پر اشکالات وارد ہوں گے، کیونکہ ایک تو جملہ عطف بیان اور بدل ہونا ثابت نہیں ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ مبین کو حذف کرنا ثابت نہیں ہے، مبدل منہ کو حذف کرنا محل اختلاف ہے. پھر جو مثالیں شلوبین نے دی ہے وہ مثالیں بھی غلط ہے، کیونکہ مثالیں سب کے سب باب اشتغال والی مثالیں ہیں. تو باب اشتغال ہمارے محل بحث والے جملے سے خارج ہے، وہ الگ ہے، اس کے لیے محل اعراب ہے. وَكَأَنَّ الْجُمْلَةَ الْمُفَسِّرَةَ عِنْدَهُ عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ بَدَلٌ.
گویا کہ جملہ شلوبین کے نظر میں یا شلوبین کے پاس جملہ مفسرہ جملہ مفسر کے لیے ارتھ بیان ہے یا بدل ہے۔ وَلَمْ يَثْبُتْ الْجُمْهُورُ وُقُوعَ الْبَيَانِ وَالْبَدَلِ جُمْلَتًا، اور اکثر نحویین نے بیان اور بدل جملہ واقع ہونا ثابت نہیں کیا، یعنی جملہ ارتھ بیان ہونا جملہ بدل ہونا اکثر نحویین کی نظر میں ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک اشکال ہو گیا۔ دوسرا اشکال یہ کر رہا ہے وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ جُمْلَةَ الْاشْتِغَالِ لَيْسَتْ مِنَ الْجُمَلِ الَّتِي تُسَمَّى فِي الْاصْطِلَاحِ جُمْلَةً مُفَسِّرَةً، اور یہ بات پہلے گزر گئی ہے، پہلے صفحے میں بیان کیا جملہ باب اشتغال ان جملوں میں سے نہیں ہے جو اصطلاح میں جملہ مفسرہ نام رکھا جاتا ہے، یعنی جملہ مفسرہ جس کے لیے محل اعراب نہیں ہے ہمارے محل بحث ہے، اس جملے میں باب اشتغال والا جملہ شامل نہیں ہے۔ وَإِنْ حَصَلَ فِيهَا تَفْسِيرٌ، اگرچہ باب اشتغال والے جملے میں تفسیر تو حاصل ہو جاتی ہے، تفسیر تو ہے لیکن یہ فاضلہ نہیں ہے، اور ہمارے محل بحث والا جملہ جملہ فاضلہ ہے، مفسرہ فاضلہ ہے، تفسیر بھی ہونی چاہیے اور فاضلہ بھی ہونا چاہیے، یعنی رکن کلام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو اشکال۔ تیسرا اشکال یہ ہے وَلَمْ يَثْبُتْ جَوَازُ حَذْفِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عَطْفَ الْبَيَانِ، اور عطف بیان کا معطوف علیہ حذف کرنا جائز ہونا ثابت نہیں ہوا، یعنی عطف بیان کا جو معطوف علیہ ہے یا مبین کہلاتے ہیں اس کا حذف کرنا ثابت نہیں ہے، اور آپ نے یہاں پہ تو مبین کو محذوف مانا ہے۔ وَاخْتَلَفَ فِي الْمُبْدَلِ مِنْهُ، اور مبدل منہ کے حذف کرنے کے بارے میں علماء میں اختلاف ہو چکا ہے۔ پھر ہشام المری کے شعر میں جزم ظاہر ہونے کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے وَفِي الْبَغْدَادِيَاتِ لِأَبِي عَلِي أَنَّ الْجَزْمَ فِي ذَلِكَ بِأَدَاةِ شَرْطٍ مُقَدَّرَةٍ، اور کتاب بغدادیات میں ابو علی کی کتاب بغدادیات میں ابو علی نے فرمایا کہ شعر کے اندر جزم کا آنا بِأَدَاةِ شَرْطٍ مُقَدَّرَةٍ، شرط مقدر کی وجہ سے ہے۔ ادات شرط تقدیم ہونے کی وجہ سے جزم ظاہر ہوا ہے، نہیں کہ جملہ تفسیریہ ہونے کی وجہ سے۔ جزم ظاہر ہونے کی وجہ ابو علی نے بتا دیا کہ یہ جزم ادات شرط مقدر کی وجہ سے ہے۔ فَإِنَّهُ قَالَ مَا مُلَخَّصُهُ، بے شک ابو علی نے کہا اس قول کا خلاصہ یہ ہے۔ اب ابو علی کی کتاب بغدادیات میں جو باتیں کی ہے اس کو بطور خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ قَالَ، بے شک ابو علی نے کہا ما ملخصہ، یعنی ایسی بات کی جس کا خلاصہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان الفعل المحذوف والفعل المذکور فی نحو قول النمر بن طولب، بے شک فعل مذکور اور فعل محذوف شاعر نمر بن طولب کی شعر میں ان الفعل المحذوف والفعل المذکور مجزومان، یہ مجزومان نیچے والے عبارت میں ہے، ایک لین کے بعد شعر کے بعد ہے وہ خبر ان ہے، ان الفعل المحذوف والفعل المذکور، بے شک شاعر نمر بن طولب کی شعر میں فعل محذوف اور فعل مذکور دونوں مجزومان فی التقدیر، تقدیر میں دونوں مجزوم ہے، اور وہ جزم ادات شرط تقدیر میں ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب شاعر نمر بن طولب کی شعر کو پڑھیں گے، یہ ہے لا تجزعی ان منفسا اہلکتہ واذا حلقت فعند ذلك فاجزعی، نمر بن طولب نے کسی عورت سے مخاطب کر کے کہا لا تجزعی، اے عورت تم فریاد نہ کرو، جزع فضع نہ کرو یعنی بے قراری کا اظہار نہ کرو، ان منفسا اہلکتہ، اگر میں کسی جاندار کو مار دوں، کسی انسان کو میں ہلاک کروں تو تم فریاد نہ کرو۔ وَإِنْ أَحْلَقْتُ وَإِذَا حَلَقْتُ، وَإِذَا حَلَقْتُ، جب میں مر جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَاجْزَعِي، تو اس وقت تم جزا کرو، بے صبری کرو، فریاد کرو۔ اب اس شعر میں ان منفسن اہلکتہ، یہ اہلکتہ ایک اور اہلکتہ کے لیے تفسیر ہے، اصل میں کیا ہے ان اہلکت منفسن اہلکتہ ہے،
تو یہاں پہ دو اہلکتو تقدیر میں، ایک تقدیر میں ہے، ایک ظاہر ہے، فعل مذکور اہلکتہو ہے، اور اس سے پہلے ایک اور اہلکتہو ہے۔ تو ایک اہلکتو ان شرطیہ ظاہر ہو کر جزم دیا ہے، اور چونکہ اہلکتو فعل ماضی ہے اس لیے ماضی پر لفظاً جزم نہیں آئے گا، تو محلاً مجزوم ہے۔ اور دوسرا جو اہلکتو ہے، بعد والا اہلکتہو، ایک اور ان تقدیم ہونے کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے۔ یہ تفسیر ہونے کی وجہ سے مجزوم نہیں ہے، جس طرح شلوبی نے کہا تھا جملہ تفسیر ہونے کی وجہ سے محلاً مجزوم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان الفعل المحذوف والفعل المذکور مجزومان فی التقدیر۔ ابو علی کہہ رہے کہ اس شعر میں فعل مجزوم اور فعل محذوف اور فعل مذکور دونوں مجزوم ہے تقدیر میں۔ تقدیر سے مراد یعنی محلاً مجزوم ہے، لفظاً جزم نہیں آتا ہے، چونکہ فعل ماضی مبنی ہے اس لیے لفظاً اعراب نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ انجزام الثانی لیس علی البدلیت، اور دوسرے فعل کا جزم آنا بدلیت کی بنیاد پر نہیں ہے، جس طرح شلوبین نے کہا تھا بدل ہونے کی وجہ سے جزم آتا ہے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہے، ابو علی نے کہا، یہ ابو علی کی باتیں ہیں، اس کا خلاصہ ہے۔ تو ابو علی نے کہا دوسرے فعل کا جزم لیس علی البدلیہ، بدلیت کے طور پر نہیں ہے، اذ لم یثبت حذف المبدل منہ، کیونکہ مبدل منہ کا حذف کرنا ثابت نہیں ہوا۔ تو دوسرے فعل کا جزم کیسے آیا؟ تو ابو علی کہہ رہے بل علی تقریر ان، بلکہ ان شرطیہ کے تکرار کی وجہ سے ہے، اے ان اہلکت منفسا ان اہلکتہ ہے۔ تو بعد والا اہلکتہ فعل مذکور کا جزم ایک اور ان تقدیم ہونے کی وجہ سے ہے۔ پھر اشکال تقدیری کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال تقدیری یہ تھا کہ آپ نے ان شرطیہ کو کیوں تقدیم رکھا، باقی ادات شرط کیوں نہیں رکھا؟ تو جواب میں ابو علی نے کہا وَسَاغَ إِضْمَارُ إِن وَإِن لَمْ يَجُزْ إِضْمَارُ لَامِ الْأَمْرِ إِلَّا ضَرُورَتًا، اور بے شک ان تقدیم رکھنا جائز ہو گیا، ساغہ مانا جائز ہونا، وساغ اضمار ان شرطیہ تقدیم رکھنا جائز ہو گیا، وَإِن لَمْ يَجُزْ إِضْمَارُ لَامِ الْأَمْرِ، اگرچہ لام امر تقدیم رکھنا جائز نہیں ہے، الا ضرورتاً مگر ضرورت شعری میں۔ تو یہاں پہ تو ضرورت شعری نہیں ہے، اس لیے ان کو تقدیم رکھیں گے، لام تقدیم نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے لِاتِّسَاعِهِمْ فِيهَا، کیونکہ علماء نحویین نے ان شرطیہ میں گنجائش رکھا ہے، وسعت دی ہے، ان شرطیہ میں تقدیر میں ہونے کی بھی گنجائش ہے، بدلیل إِلَائِهِمْ إِيَّاهَا الْإِسْمُ، ان شرطیہ میں گنجائش ہونے کی دلیل یہ ہے کیونکہ ان شرطیہ کے فوراً بعد اسم لا چکے ہیں یا لاتے ہیں، ان شرطیہ کے فوراً بعد اسم لاتے ہیں تو ظاہراً اسم آئے گا، حقیقت میں فعل تقدیر میں ہے۔ اور دوسری وجہ ان شرطیہ رکھنے کی وَلِأَنَّ تَقَدُّمَهَا مُقَوٍّ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهَا، ان پہلے مقدم ہونا، تقدمہا ہا کی ضمیر ان کی طرف لو، یعنی ان کا مقدم ہونا اس ان پر دلالت کرنے کے لیے طاقت دینے والا ہے، یعنی اس کے لیے قرینہ ہے، چونکہ ایک ان ظاہراً موجود ہے تو وہ ان مقدر ان پر دلالت کرے گا یعنی قرینہ بن جائے گا۔ تو ظاہراً ان موجود ہونے کی وجہ سے ہم نے جو ان تقدیم رکھا وہ بھی ان شرطیہ ہی رکھا ہے، کوئی اور حروف جازمہ نہیں رکھا۔ وَلِأَنَّ تَقَدُّمَهَا، اور بے شک ان کا مقدم ہونا مقوٍ للدلالة علیہا، اس ان پر دلالت کرنے کے لیے طاقت دینے والا ہے۔ بس یہاں تک یہ مسئلہ، اختلافی مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جملہ تفسیریہ کے بارے میں آخری نقطہ بیان کرتے ہیں، تنبیہ المفسرۃ ثلاثۃ اقسام۔ تنبیہ میں فرماتے ہیں مفسرہ کے 3 اقسام ہے۔ مجردۃ من حرف التفسیر، جملہ تفسیریہ کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ حروف تفسیر سے خالی ہے، کما فی الامثلۃ السابقہ، جیسے کہ اس کے لیے گزشتہ ساری مثالیں جملہ تفسیریہ کی مثالیں ہیں وہ سب جملے حرف تفسیر سے خالی ہے، جملہ تفسیریہ خالی ہے۔
دوسرا ہے وہ مقرونۃ بِأَيْ، ای تفسیریہ کے نزدیک ہے، ای تفسیریہ کے ساتھ جملہ تفسیریہ واقع ہوتا ہے، کقولک کا جیسا کہ آپ کا کہنا ہے اریق رفتہ ای ماتا، اریق رفتہ اس کا خون بہایا گیا، تو اس جملے کی تفسیر لایا ہے ماتا کے ذریعے سے، یعنی وہ مر گیا، وہ قتل ہو گیا۔ اب یہاں ماتا جملہ تفسیریہ ہے، ای تفسیر کے ساتھ ہے۔ تیسری صورت وہ مقرونۃ بِأَن، ان تفسیریہ کے نزدیک ہوگا، نہ ہو فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، سورہ مومنین آیت نمبر 27 میں حضرت نوح کے کشتی بنانے کا واقعہ بیان کیا، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت نوح کی طرف وحی کیا، تو کیا وحی کیا؟ اس کی تفسیر کرے أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، یعنی کشتی بناؤ۔ اب یہاں پہ اصنع الفلک، یہ اوحینا کے لیے تفسیر ہے، اور یہ ان تفسیریہ کے ساتھ آیا ہے۔ اور دوسری مثال وقولک کتبت الیہ ان افعل، یہ سادہ مثال ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ کتبت الیہ ان افعل، میں نے اس کی طرف لکھا، کیا لکھا؟ تفسیر کرے ان افعل، تم یہ کام ضرور کر لو، تو یہ ان تفسیریہ قرار دیتے ہیں۔ ان لم تقدر الباء قبل ان، یہ آیت اور اس مثال میں ان تفسیریہ ہونے کی ایک شرط ہے، یہ ہے کہ اگر ان سے پہلے با تقدیم میں نہیں رکھیں گے، اگر آپ با تقدیم میں رکھیں گے تو یہ ان مصدریہ ہو جائے گا، یعنی اوحینا الیہ بِأَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، یہاں با تقدیم میں رکھیں، یا کتبت الیہ بِأَنِ افعل، تو پھر بائی جارہ کی وجہ سے ان مصدریہ لینا پڑے گا، کیونکہ بائی جارہ فعل پر تو نہیں آتا ہے، اسی لیے بات والے کو تاویل مصدر کرنے کے لیے ان مصدریہ لینا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان سے پہلے با تقدیم میں نہیں رکھیں گے تو یہ ان تفسیریہ شمار ہوگا اور جملہ تفسیریہ ہے، اما محل اعراب نہیں ہے۔ بس یہاں تک جملہ تفسیریہ کی مکمل بحث ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد الجملۃ الرابعہ المجاور بها القسم، جملہ جواب قسم محل اعراب نہ رکھنے والا چوتھا جملہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ